تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے فلمی صنعت کو مشورہ دیا کہ وہ منشیات سے متعلق سائبر جرائم کی روک تھام میں مدد کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ فلمی ستاروں کو اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے معاشرتی مسائل پر آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ صنعت کو صرف فلم کی ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافہ یا شوٹنگ کی اجازت کے لیے حکومت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے تجویز دی کہ فلمی ستارے نئی فلموں کی ریلیز سے پہلے منشیات سے متعلق آگاہی ویڈیوز بنائیں تاکہ عوام میں شعور بیدار کیا جا سکے، جس کے لیے حکومت اپنے طرز پر مدد بھی فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے شعور بیداری ویڈیوز کو سینما گھروں میں مفت دکھایا جا سکتا ہے تاکہ منشیات کے غلط استعمال پر قابو پایا جا سکے۔ منشیات کی روک تھام کے لیے ایک سابقہ اقدام میں حصہ لینے پر میگا اسٹار چرنجیوی کی تعریف کرتے ہوئے ریڈی نے مزید فلمی صنعت کے افراد کو ان کوششوں میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے منشیات اور سائبر جرائم کے معاشرے پر منفی اثرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان مسائل کے خلاف اجتماعی کارروائی ضروری ہے۔ شہر حیدرآباد کی سطح پر منگل 2 جولائی کو مہاتما جیوتیبا پھولے پرجا بھون میں پرجاوانی پروگرام کے تحت جملہ 601 درخواستیں جمع کروائی گئی۔ واضح رہے کہ پرجاوانی پروگرام ہر ہفتہ ریاستی حکومت کی جانب سے حیدرآباد میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں عوام براہ راست عہدیداروں بشمول وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے اپنی شکایت پیش کر سکتے ہیں۔ منگل کو حیدرآباد میں موصول ہونے والی درخواستیں مختلف سرکاری محکموں سے متعلق مسائل پر مشتمل تھی، جن کے من جملہ تلنگانہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق 142 درخواستیں موصول ہوئی، جبکہ کنزیومر افیئرز، فوڈ اور سول سپلائز سے متعلق 87 شکایت درج کی گئی۔ اسی طرح میونسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ کو 53 شکایتیں موصول ہوئی، جبکہ پنچایت راج اور دیہی ترقی کو 52 شکایتوں کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں تلنگانہ ریاست کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی 47 شکایتیں موصول ہوئی اور دیگر محکموں کو پرجاوانی پروگرام کے دوران 200 مزید شکایتیں موصول ہوئی۔ پرجاوانی پروگرام کے دوران ریاستی پلاننگ بورڈ کے وائس چیئرمین جی چنا ریڈی نے عوام سے بات چیت کی اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں میٹنگ میں شرکت کرنے والے افراد کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو فوری طور پر جانچ اور حل کیا جائے گا۔ منتخب امیدوار بھارت میں B1 لینگویج کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جرمن میں نرسنگ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت مفت میں دی جائے گی۔ جرمن زبان کے امتحان میں کامیابی کے بعد ایک وظیفہ بھی جاری کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں امریکی قونصلیٹ نے ملازمت کی درخواستیں طلب کی ہیں کہ آن لائن درخواستیں دیں۔ B2 اور منظوری کے امتحانات جرمنی میں کامیابی کے بعد انہیں رجسٹرڈ نرس کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ وہ نیز انہیں یورپ میں ملازمتوں کے لیے کم از کم 2300 تا 2800 یورو اضافی کام کے الاؤنس کے علاوہ تنخواہ دی جائے گی۔ علاوہ ازیں ویزا، امیگریشن کے عمل اور ایک طرفہ فلائٹ اور جرمن ٹام کام ٹکٹ شراکت داری کے ذریعے مفت فراہم کیے جائیں گے۔ ایک رجسٹرڈ ٹام کام بھرتی ایجنسی ہے جو محکمہ محنت، روزگار، تربیت اور فیکٹریز، حکومت تلنگانہ کے تحت چلائی جاتی ہے۔ اس کا مخصوص دائرہ کار تلنگانہ کے اہل ہنرمند اور نیم ہنرمند کارکنوں کے لیے بیرون ملک ملازمتوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس نے آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ کے ممالک جیسے جرمنی، ہنگری، جاپان، پولینڈ، رومانیہ اور UK اور خلیجی ممالک میں مختلف سرکاری اور نجی رجسٹرڈ ایجنسیوں کے ساتھ شراکتیں قائم کی ہیں تاکہ تلنگانہ کے امیدواروں کے لیے بیرون ملک ملازمتیں دستیاب ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ ہر مہینے کے تیسرے چہارشنبے کو ریاست بھر میں اینٹی ڈرگز ایبیوز اویئرنیس ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔
واضح رہے کہ یہ اعلان منگل کو انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں حیدرآباد ICCC سائبرآباد اور اچاکنڈا کمشنریٹ کے پولیس افسران کے ہمراہ منشیات کے خلاف نئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے منعقدہ ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے منشیات کے استعمال کے خلاف جنگ کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، حکومت نے 2023 میں قائم کیے گئے تلنگانہ اینٹی نارکو ٹیسٹ بیورو کو مضبوط بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ یہ بیورو اب جدید نارکو ٹیکس لا اور اضافی عملے کی بھرتی کے بشمول بہتر صلاحیتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آئندہ چند مہینوں میں ریاست بھر میں 7 علاقائی نارکوٹک کنٹرول سینٹرز اور 4 نارکوٹک RNCCS پولیس اسٹیشنز قائم کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کے بچوں کے لیے خصوصی اسکول قائم کیے جائیں گے، جیسا کہ فوجی اہلکاروں کے بچوں کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔